السلام علیکم ویورز، لٹریچر میں اکثر ہی کسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تحریر کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی بھی اور وجہ سے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا کمپیریزن، موازنہ یا تشبیہ کسی ایسی چیز سے کرواتے ہیں جس کے اندر وہی والی خصوصیات زیادہ مقدار کے اندر پائی جاتی ہوں. مثلا ہم اگر یہ کہیں کہ علی بہت بہادر ہے، اب اس فکرے سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ علی کتنا بہادر ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہم یہ کہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو اس فکرے سے ہمیں علی کی بہادری کا جو مفہوم ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو رہا ہے. بیسیکلی جب ہم علی کی بہادری کا کمپیریزن شیر کی بہادری سے کرواتے ہیں تو علی کی بہادری کی انٹینسٹی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی جو ہے وہ اس لیول کا، اس درجے کا بہادر شخص ہے. تو کسی چیز کی خصوصیت کو نمایاں کرنے کے لیے ہم جو اس کا موازنہ، اس کا کمپیریزن کسی دوسری چیز سے کرواتے ہیں، اس کی دو کیٹیگریز ہیں، دو ٹائپس ہیں. کون کون سی ہیں؟ سملی اینڈ میٹافور. تشبیہ، تشبیہات، سملیز تشبیہات اینڈ استعارہ. اب اسٹوڈنٹس اکثر ہی سملی اینڈ میٹافور کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، لیکن اس کا فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں، سملی جو ہے یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور جو میٹافور ہے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سملی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی خصوصیات کا دوسری چیز کی خصوصیات کے ساتھ حقیقی کمپیریزن کروایا جاتا ہے، جبکہ میٹافور میں ایسا نہیں ہوتا. میٹافور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے اس کی خصوصیات کا موازنہ کسی دوسری چیز کی خصوصیات سے نہیں کروایا جاتا ظاہری طور پہ، بلکہ وہ پہلی چیز کو دوسری چیز سے بدل دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، اس کی چند خصوصیات کو ہم نمایاں کرنا چاہتے ہیں اور وہی والی خصوصیات کسی دوسری چیز کے اندر اس سے زیادہ مقدار میں موجود ہیں، تو ہم پہلی چیز کا موازنہ پہلی چیز کی خصوصیات کا موازنہ دوسری چیز کی خصوصیات کے ساتھ نہیں کروا رہے، بلکہ میٹافور میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ دوسری چیز کو ہی پہلی چیز کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ لے لیتے ہیں، بدل دیتے ہیں اس کو. یہ آپ کو یہ بات ایک مثال کے ساتھ سمجھ آئے گی. فرض کریں ایک ماں ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو نمایاں کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میرا بیٹا مشتاق چاند کی طرح خوبصورت ہے. اب اس فکرے میں کیا ہوا ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کی جو خوبصورتی ہے اس کا چاند کی خوبصورتی کے ساتھ حقیقی طور پر کمپیریزن کروا دیا ہے اور ہمیں اس کمپیریزن کی سمجھ آ رہی ہے. اس کمپیریزن کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں، کیونکہ حقیقی طور پر خصوصیات کا کمپیریزن کروایا گیا کہ چاند بھی خوبصورت ہے، بیٹا بھی خوبصورت ہے، تو دونوں کی خوبصورتی کا کمپیریزن کروایا. چاند زیادہ خوبصورت ہے تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے بچے کی جو خوبصورتی ہے اس کو نمایاں کیا گیا. اب اس کمپیریزن کی ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے کہتی ہے کہ وہ دیکھو میرا چاند آ رہا ہے. اب اس فکرے میں کیا ہوا ہے؟ اب اس فکرے میں یہ ہوا ہے کہ ماں نے کیا کیا ہے کہ چاند کو بیٹے کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ لے لیا ہے. اب اس کمپیریزن کے اندر کوئی حقیقی تشبیہ نہیں پائی جاتی، کیونکہ چاند اور چیز ہے اور بیٹا جو ہے وہ اور چیز ہے. لیکن مجازی معنوں کے اندر دیکھیں تو اس کمپیریزن کے اندر جو ہے وہ تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ چاند بھی خوبصورت ہے اور بیٹا بھی خوبصورت ہے. اور سننے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو فکرہ ہے نا جو میں نے ابھی بولا ہے کہ وہ دیکھو میرا چاند آ رہا ہے، اس فکرے میں ہم چاند کی بات نہیں کر رہے، اس فکرے میں ہم بیٹے کی بات ہی کر رہے ہیں. چاند کو تو ہم نے بیٹے کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے مستعار لے لیا ہے، اتہار لے لیا ہے، اسے ہم آلٹرنیٹیو کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال آپ تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی. تو انگلش لینگویج کے اندر جو ہے یہ سملی اینڈ میٹافور جو ہے اس کے جو ڈفرنس ہے اس کی تو پہچان بہت زیادہ سمپل ہے، بہت ایزی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا. یہ ذرا دیکھتے ہیں. سملی، سملیز کیا ہے؟ A simile is the figure in which like or as is used to make a comparison between two objects that are basically dissimilar. یعنی سملی کے اندر ٹھیک دو مختلف چیزوں کا موازنہ جب کرتے ہیں تو اس موازنے کے دوران ہم ایز اور لائک کو استعمال کرتے ہیں.
یعنی ایز اور لائک کو استعمال کریں گے جب بھی دو مختلف چیزوں کا موازنہ کریں گے تو وہ ہماری کیا ہوگی؟ سملی ہوگی، تشبیہ ہوگی۔ اچھا، میٹافور میں کیا ہے؟ میٹافور از اے کمپیریزن بٹوین ٹو ان لائک تھنگس ناٹ یوزنگ دا ورڈ لائک اور ایز، یعنی جب ہم دو مختلف چیزوں کا موازنہ کراتے ہوئے اس میں لائک اور ایز کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ میٹافور ہے۔ ان کی مثالیں دیکھیں، ایز ہاٹ ایز ہیل، یہ سملی کی مثال ہے، ایز سافٹ ایز ویلوٹ، ایز بلائنڈ ایز بیٹ، ایز کولڈ ایز آئس۔ اسی طرح آپ میٹافور کی ایگزامپلس دیکھیں، دا ٹیچر پلانٹڈ دا سیڈ آف وزڈم، laughter is the music of the soul, the wheels of justice turn slowly۔ اب آپ دیکھیں ذرا ان ساری مثالوں میں دیکھیں کہ میٹافور کے اندر جو ہے ایگزامپلس کے اندر کسی بھی جگہ پہ ایز یا لائک جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا، جبکہ سملی کے اندر آپ دیکھیں ان ایگزامپلس ساری ایگزامپلس کے اندر ایز یوز ہو رہا ہے، اور جو آگے ایگزامپلس کراؤں گا اس میں آپ دیکھیں گے لائک بھی آئے گا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ انگلش لینگویج کے اندر سمپل ترین طریقہ جو ہے سملی اینڈ میٹافور کو ڈفرینشیٹ کرنے کا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کا کہ یہ جو عبارت لکھی ہے یہ سملی ہے یا یہ میٹافور ہے، اگر اس عبارت کے اندر ایز یا لائک استعمال ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ سملی ہے۔ اگر اس عبارت کے اندر ایز یا لائک استعمال نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ میٹافور ہے۔ ویری سمپل۔ اچھا، اب سملی اینڈ میٹافور کے فرق کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے چند اور ایگزامپلس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، فرسٹ ایگزامپل، احمد ود ہز بیسٹ پرفارمنس پرووڈ لائک اے بیک بون فار ہز ٹیم۔ اب اس سینٹینس میں کیا ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ احمد کی اپنی ٹیم کے لیے جو امپورٹنس ہے نا اس کو اجاگر کیا ہے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ احمد کا کمپیریزن کروا دیا ہے بیک بون کے ساتھ، اور یہ حقیقی کمپیریزن ہے، یعنی ڈائریکٹلی ہم بیک بون سے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں، ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، کیونکہ بیک بون جو ہے وہ کسی بھی جانور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو یعنی جس طرح بیک بون جو ہے کسی جانور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح احمد بھی اپنی ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ہم نے ڈائریکٹ جو ہے حقیقی جو ہے اس کا کمپیریزن کروایا ہے، تو یہ کمپیریزن پھر کیا ہے؟ سملی ہے۔ دوسری کیا کمپیریزن کی فارم ہو سکتی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، احمد از اے بیک بون آف ہز ٹیم۔ اب اس میں خصوصیت ہم اس سینٹینس میں بھی وہی والی اجاگر کر رہے ہیں، احمد کی اپنی ٹیم کے لیے جو امپورٹنس ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس خصوصیت کو نمایاں کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے احمد کو جو ہے بیک بون سے ظاہر کر رہے ہیں، یعنی احمد کو ہی ہم نے بیک بون بنا دیا ہے، بیک بون کو احمد کے الٹرنیٹیو کے طور پہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے نا، بیک بون کو مستعار کر لیا، ادھار لے لیا ہم نے۔ دیکھیں نا ظاہری، تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ظاہری طور پر تو احمد بیک بون نہیں ہے، بیک بون ایک علیحدہ چیز ہے اور احمد ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد از اے بیک بون، کہ احمد ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے حقیقی معنوں میں جائیں گے تو یہ تو ساری بات ہی الٹ ہو جائے گی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے مجازی معنوں میں جا رہے ہیں، بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ایک بیک بون کسی جانور کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، اس طرح احمد جو ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے بہت ضروری ہے، احمد از اے بیک بون آف ہز ٹیم، احمد جو ہے وہ اپنی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب کیا ہے اس کمپیریزن میں، کیونکہ مجازی معنوں میں جا کے ہم فکرے کی سینس کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ میٹافور ہے، اور اس کی ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے کہ اس میں لائک یوز ہوا ہے، اس میں لائک یوز نہیں ہوا۔ ایک اور سینٹینس کی ایک اور مثال کر لیتے ہیں، ہر چلڈرن ارائیوڈ ایٹ دا گروسری اسٹور لائک این آرمی۔ اب کیا ہوا؟ ایک عورت جو ہے اس کے کافی سارے بچے ہیں اور وہ جتھے کی شکل میں کسی دکان کے اوپر، کسی گروسری اسٹور کے اوپر آ کے وہ پہنچتے ہیں، تو اب اس سچویشن کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سچویشن کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس عورت کے بچے جو ہیں ان کا اس طرح سے آنا، اس کو ہم نے ڈائریکٹلی طور پر آرمی کے ساتھ تشبیہ دے دی، آرمی کے ساتھ کمپیئر کروا دیا حقیقی معنوں میں، کیونکہ آرمی جو ہے وہ بھی دستے کی شکل میں اور جتھے کی شکل میں زیادہ تعداد میں آتی ہے کسی بھی جگہ پہ، تو اس انٹینسٹی کو شو کرنے کے لیے ہم نے لائک این آرمی یعنی حقیقی کمپیریزن شو کروا دیا، تو یہ کیا ہے؟ ہماری پھر سملی ہے۔ اس کی دوسری فارم کیا ہے کمپیریزن کی؟ ہو سکتی ہے شی ارائیوڈ ایٹ دا گروسری اسٹور ود این آرمی آف چلڈرن۔ اب سچویشن وہی ہے، اسی سچویشن کو اجاگر کر رہے ہیں کہ جو بچے جتھے کی شکل میں زیادہ تعداد میں آتے ہیں، لیکن اب کیا کیا؟ ہم نے بچوں کو ہی آرمی بنا دیا۔ اب آرمی آف چلڈرن حقیقت میں تو نہیں ہے، اگر ہم حقیقی معنوں میں جائیں گے تو یہ فکرہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ بچوں کی کون سی آرمی ہے جی، لیکن اگر ہم مجازی معنوں میں جائیں کہ بچے جو ہیں آرمی آف چلڈرن
ٹھیک ہے، بچوں کو آرمی بنا دیا کہ وہ آرمی کی طرح آئے ہیں، یعنی جتھے کی شکل میں زیادہ تعداد میں. تو یہاں پہ اب ہمیں پھر فکرے کی سمجھ آتی ہے. تو چونکہ اس فکرے میں اب کمپیریزن جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہوا، مجازی معنوں میں جا کے ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، میٹافور ہے. اور اس کی بڑی سب سے پہچان وہی ہے، دیکھیں یہاں پہ لائک استعمال ہو رہا ہے، اس میں لائک جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہا. ایک بہت ہی اہم بات جو ہے اینڈ پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی چیز کی خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا کمپیریزن کسی دوسری چیز کے ساتھ کرواتے ہیں، تو دوسری چیز کے اندر پہلی چیز کی نسبت وہ خصوصیات زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے. اگر دوسری چیز کے اندر وہ خصوصیات زیادہ مقدار میں نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارا کمپیریزن غلط ہو جائے گا. یہ سملی اینڈ میٹافور کے جو کرائٹیریا اس پہ پوری نہیں آتی بات. یہ بات بھی آپ کو مثال سے سمجھ آئے گی. دیکھیں ذرا، مشتاق از بیوٹیفل لائک مون. اب یہ سملی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن اگر اس کے برعکس ہم یہ کہیں مشتاق از بیوٹیفل لائک علی، تو یہ اب سملی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایمبیگوٹی والی سچویشن ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی کرائٹیرین ہے جس کی بیس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ مشتاق علی جتنا زیادہ خوبصورت ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے مشتاق کو دیکھا ہو، علی کو دیکھا ہی نہ ہو. سننے والے کی بات کر رہا ہوں. اب جو بات کر رہا ہے کہ بندہ مشتاق از بیوٹیفل لائک علی، تو جو بات کر رہا ہے اس نے مشتاق کو بھی دیکھا ہے، علی کو بھی دیکھا ہے، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اب جو بندہ سن رہا ہے، جو لسنر ہے، اس نے مشتاق کو دیکھا ہوا، علی کو نہیں دیکھا ہوا. تو اب یہ تشبیہ جو ہے یہ فالز ہے، وہ اسے سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جو ہے یہ ایمبیگوٹی والی سچویشن ہے. تو یہ سملی کے کرائٹیریا پہ پوری نہیں اترتی. یہ بات سملی کا اور میٹافور کا کرائٹیریا تبھی پورا ہوگا جو دوسری چیز ہے جس سے آپ کمپیئر کروا رہے ہیں، تو دوسری چیز میں والی خصوصیات جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے پہلے کی نسبت، تبھی آپ کا کمپیریزن وہ ٹھیک ہوگا. اب لاسٹ میں پھر میری وہی اناؤنسمنٹ جو تقریباً ہر ویڈیو کے اندر میں کر رہا ہوں کہ ہمارے کورس کا جو ووکیبلری والا پورشن ہے اس کے اندر آپ جائیں گے تو سملی اینڈ میٹافور کی ایک ورڈ لسٹ موجود ہے. آپ پلے لسٹ کے اندر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو تیار کر لیں. اس کو تیار کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو آپ کی رائٹنگ پاور اس سے بڑھے گی، آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، اور سملی اینڈ میٹافور کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کا مزید بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ایک طرح کا آپ کے لیے وہ ریفرنس پوائنٹ ہوں گی نا، وہ ساری جو لسٹ ہے، یعنی اس میں بہت ساری سملیز دی گئی ہیں اور بہت ساری میٹافور ہیں، تو وہ ایگزامپلز ہیں آپ کے لیے. تو مزید آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا سملی اینڈ میٹافور کے ڈفرنس کو لے کر. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ووکیبلری بھی امپروو ہوگی. خدا حافظ.